بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ چوتھا پارٹ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ کے نام۔ عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ عمیر ابن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان ابن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقا قریش صبح بخیر۔ صفوان ابن امیہ نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان ابن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلوار نے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، بخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اب کعبہ کی قسم اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان ابن امیہ نے عمیر ابن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف حماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر آپ اس بات کی پرواہ نہ کرے، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کر دوں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھے اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر ابن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر ابن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی اور اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عمیر ابن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر ابن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر ابن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بناؤ اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا عمیر ابن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر ابن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اور صفوان ابن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان ابن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی، اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں سنایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان ابن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، آپ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہلیان مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان ابن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوشگوار خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں عن قریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بلا دے گی۔ پھر صفوان ابن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب و فلک میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔
وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا، خاص ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان ابن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ بڑی جافشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔